اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، زیادتی کر بیٹھو تو لا تقنطو من رحمت اللہ، میرا پروردگار فرماتا ہے پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب جمیعا، میرا پاک پروردگار تمہارے سارے گناہوں کو بخشے گا۔ کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ وہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے، وہ اس کی ذات بڑی جناب والا بلند و بالا ذات ہے، عرفہ و اعلیٰ ذات ہے۔ اس ذات کا اعلان ہے جتنا بھی گناہگار اگر اپنے گناہ اپنے دامن میں لے کر میری بارگاہ میں آ گیا ہے، جھکنا اس کا کام ہے، مانگنا اس کا کام ہے، عطا کرنا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ اس قرآن کی آیت، جزاک اللہ جی، اس سے اللہ کریم نے انسانوں کو متنبع فرمایا ہے۔ کس چیز سے؟ کہ اگر تم چھوٹا گناہ کرو یا بڑا گناہ کرو تو اس گناہ کے بعد تم نے مایوس نہیں ہونا۔ کس چیز سے؟ اللہ کی رحمت سے۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور پھر اللہ نے کہا مایوس جب نہیں ہوگے تو تمہیں ملے گا کیا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب، تمہارے سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے پیغام حکمت دیا درد کے ماروں کو، جو اس کی چوکھٹ سے کسی گناہ کی وجہ سے دور ہو گئے، مالک نے فرمایا آ جاؤ میرے در دوزخ پر، مایوس نہ ہونا۔ اور یاد رکھیں مایوسی اسلام کے اندر ایک عظیم گناہ ہے۔ جب کوئی شخص مایوسی اختیار کر لیتا ہے، جی اس نے پورا سال نماز نہیں پڑھی، رمضان آیا کیسے پڑھے؟ ذہن میں امام غزالی فرماتے ہیں شیطان وسوسے پھر ڈالتا ہے، مایوسی دلواتا ہے، میں نے روزہ نہیں رکھا تراویح پڑھنے کیوں جاؤں، میں نے فرض نماز نہیں پڑھی تراویح پڑھنے کیوں جاؤں۔ امام غزالی فرماتے ہیں شیطان کی کوشش ہے کہ وہ رحمان کے بندوں کو رحمان سے دور کرے، اور رحمان کی یہ کوشش ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ شیطان سے دور ہو جائیں، خدا کے رستے پہ آ جائیں اور مصطفیٰ کی عطا پہ آ جائیں، خدا بھی ان سے راضی ہو جائے گا اور مصطفیٰ بھی ان سے راضی ہو جائے گا۔ اپنی اپنی عقیدت ہے، اپنا اپنا ایک فرق ہے۔ سب سے پہلے علماء لکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ذات کی پہچان ہونی چاہیے، اور اللہ کی ذات کی پہچان اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ قرآن میں رکھی ہے، مصطفیٰ کریم کے فرمان میں رکھی ہے۔ فرمایا جب تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ رب العالمین کی ذات کا مالک ہے۔ حدیث پڑھو گے تو تمہیں خبر ہوگی مصطفیٰ کریم کس عرفہ و اعلیٰ مقام کے حامل ہے اور شان والے پیغمبر ہے۔ جب قرآن اور صاحب قرآن کی نسبت میری اور آپ کی زندگی میں آئے گی پھر ہمیں مایوسی نہیں ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی۔ مایوسی ایک عظیم گناہ ہے، اور اسلام کے اندر حقیقت ترجمان اہل سنت و جماعت کے نزدیک مایوسی حرام ہے۔ مایوسی کیا ہے؟ جو میں نے آپ سے پہلے کہی کہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس نے ایک دن پہلے صدقہ کیا، اب اس کا پھر دل کرتا ہے صدقہ کرنے کو، تو شیطان اسے کہتے ہیں نہیں یار بس کل کر دیا ہے چھوڑ دو۔ یا نماز نہیں پڑھی تو اس کے دل میں یہ ارادہ آتا ہے کہ سارا سال میں نے روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھی، آج کیسے یہ پڑھ لوں۔ سرکار نے فرمایا، امام غزالی فرماتے ہیں شیطان تمہارے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ تم جناب والا ایسے نیک عمل سے دور رہو۔
فرمایا جو انسان اگر مایوسی کے چکر میں آ جائے، مایوس ہو جائے، تو پھر مایوس ہونا اس کا کام تو بظاہر ہے، لیکن مایوسی کے اس نقطہ نظر کے مطابق اس نے رب اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا ہے۔ کیوں؟ مایوسی انسان کو علماء لکھتے ہیں توبہ کے قریب آنے نہیں دیتی، مایوسی انسان کو توبہ کے قریب نہیں آنے دیتی، اور شیطان انسان کو نیکی کے قریب نہیں آنے دیتا، اور رحمان بندے کو اپنے در سے دور جدا ہونے نہیں دیتا۔ فرق یہ ہے، فرمایا جو مایوسی پسے پشت ڈال کر رب العالمین کے دربار میں گناہ جتنے بھی لے کر آتا ہے، اگر خالص نیت لے کر آ کر معافی مانگتا ہے، رب العالمین کا اعلان ہے گناہ لے کر آنا تیرا کام ہے، معافی کا دروازہ تیرے اوپر مرتے دم تک کھلا ہے، معافی مانگنا تیرا کام ہے، بخش دینا میرا کام ہے۔ یعنی ایسے معاملات میں انسان کو اپنے آپ کو مایوسی سے بچانا چاہیے، اور جب انسان کے اندر مایوسی آئے گی تو پھر انسان توبہ سے دور ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اچھے عمل کرے، برے کاموں سے بچے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، مالک کا اختیار ہے، مالک کا قانون ہے، قدرت ہے۔ اس نے کہا میں نے دونوں رستے تمہیں دکھائے ہیں، اچھا بھی برا بھی، اب میری اور آپ کی مرضی ہے، جو رستہ میں اپناؤں یا آپ اپنائیں۔ اگر بہتر رستہ اپنائیں گے تو بہتر نتائج پائیں گے، اگر غلط رستہ ہم پائیں گے تو غلط نتائج پائیں گے۔ یہ تو میرے اور آپ کے سامنے ہے ساری بات۔ اسی لیے دیکھو حضور نے اپنی امت کو ایک جب وضو کرنے کے لیے انسان بیٹھتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتایا۔ وہ کیا طریقہ بتایا کہ یار جس طرح تم وضو کرنے کے لیے ہاتھ میں مثال دیتا ہوں، اور آپ اس باتوں میں اگر عمل کریں تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جب تم وضو کے لیے بیٹھو تو پہلے ہاتھوں کو دھو، اور جب تم ہاتھوں کو دھو تو ضروری نہیں تمہیں عربی نہیں آتی تو زبان سے کہہ دو یا اللہ جس دن محشر کے میدان میں نامہ اعمال دیے جائیں گے میرے مالک سجے ہاتھ بھی عطا فرما۔ یہ وضو کی تلقین حضور کہہ رہے ہیں، جب تم وضو کرنے بیٹھو تو ہاتھ دھو، اور پھر کہو مالک جس دن نامہ اعمال ہمارے پیپر نتائج ہمارا رزلٹ دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں نہ دینا دائیں ہاتھ میں دینا۔ سرکار نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، اور پھر جب تم کلی کر کر منہ میں پانی ڈالو کلی کرنے کے لیے تو یہ دعا کرو مالک اس زبان میں جنت کے کھانے نصیب فرمانا۔ فرمایا جب ناک میں پانی ڈالو تو دعا کرنا مالک جہنم کی بدبو سے بچانا، جنت کی خوشبو پہنچانا۔ فرمایا جب چہرے پہ پانی ڈالو تو یہ دعا کرنا مالک جس دن بعض چہرے کالے ہوں گے بعض چہرے سفید ہوں گے، مالک چہرے سیاہ نہ رکھنا سفید رکھنا۔ فرمایا جب تم بازو کا جنابے والا دھونا شروع کرو تو فرمایا جس وقت جسم کے سامنے سب سے پہلے بازو ہوں گے، یا اللہ ان بازوؤں کو طاقت دینا اور یہ ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ ہم نے تیری نافرمانی نہیں کی، تیری وفاداری کی ہے۔ فرمایا بازو دھوتے وقت یہ دعا کرنا۔ آقا پھر فرمایا جب تم مسح کرو گردن کا مسح کرو دعا کرنا مالک جس وقت قیامت والے دن بڑے بڑے توق گردنوں میں ڈالے جائیں گے، یا اللہ اپنی نافرمانی والا توق میرے گلے میں نہ ڈالنا۔ فرمایا جب پاؤں دھونے لگو، سرکار نے فرمایا جب پاؤں دھونے لگو تو دعا کرو مالک جس وقت پل صراط پہ گزر ہوگا ہمارا اس وقت ہمیں خیر و خفیت کے ساتھ گزار دینا۔ دیکھو رسول اللہ علیہ السلام نے وضو کے اندر پورا ہمیں زندگی گزارنے کا، موت کا، قبر کا، حشر کا سارے مراحل سے آگاہ کیا۔ فرمایا وضو تم کرو گے، دعائیں تم اپنی زبان کے ساتھ پڑھتے رہو گے، وضو بھی تمہارا قابل قبول ہو جائے گا، اللہ تمہاری دعا بھی فرماتا قبول جائے گا۔ تو کوشش آپ کریں مجھ سمیت ہر بندہ جب وضو کرے تو یہ دعاؤں کا استعمال آپ کیا کریں، بڑا فائدہ ہوگا۔ بزرگ لکھتے ہیں نا کہ کوئی ایسا وقت ہوتا ہے 24 گھنٹوں میں قبولیت کا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ اپنی بارگاہ میں جلد قبول فرما لیتا ہے۔ جزاک اللہ شاہد بھائی، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ توجہ چاہوں گا تو بات کر رہا تھا مایوسی کی۔ مایوسی ایک گناہ ہے اور مایوسی کے سبب
انسان توبہ سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کے پاس اونٹ ہو، اونٹ ہرا بھرا اونٹ ہو، طاقتور قسم کا، اعلیٰ قسم کا، مثال حضور نے دی، فرمایا وہ اپنے ساتھ لے کے جائے کسی سفر پر، پھر وہ تھک جائے، مالک آرام کرے، تھوڑی دیر لیٹے، آنکھ بند ہو، سواری پاس تھی، آنکھ کھولے، سواری غائب نظر آئے، سرکار نے فرمایا بندہ کتنا پریشان ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوگا، اس کی سواری چلی گئی، ہماری سائیکل چلی جائے تو پریشانی ہوگی، اونٹ تو بڑی قیمت ہے۔ فرمایا ایک ہرا بھرا طاقتور اونٹ، اس کی سواری پاس تھی، آنکھ بند، کھولی تو غائب، کیا محسوس کرو گے؟ فرمایا بڑا پریشان ہوگا۔ سرکار نے فرمایا پھر اگر وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ساری طرف تلاش کرے، تلاش کرنے کے بعد اس امید پر آ جائے کہ اب مجھے سواری نہیں ملتی، آر تھک کے بیٹھ جائے، بس جو ہو گیا ہو گیا، پھر اچانک حضور نے فرمایا اسے کوئی آگے خبر دے تیری سواری وہاں پہ موجود ہے، تیری سواری وہاں پہ موجود ہے، آ لے جا۔ سرکار نے فرمایا کتنا خوش ہوگا؟ فرمایا بندہ بڑا خوش ہوگا۔ فرمایا رب اس سے بھی زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کی بارگاہ میں کوئی شخص توبہ کرنے آ جاتا ہے۔ سرکار نے دیکھو مثال دی، فرمایا رب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے بندے اپنے سے جب توبہ کرنے اس کے در دولت میں کوئی بندہ آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں سرکار نے فرمایا سورج صبح طلوع تو ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، صبح طلوع ہوتا ہے، اور توبہ کا دروازہ ہر وقت انسان کے لیے کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے توبہ کا دروازہ۔ علماء فرماتے ہیں رمضان اللہ نے اس لیے عطا کیا کہ جو درد کے مارے ہیں، عبادت سے دور ہیں، وہ رمضان کے مہینے کا تقدس کریں، روزے رکھیں، اور اللہ کا اعلان ہے کہ رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں، جنت کے کھول دیتا ہوں۔ ارے جہنم کے رستے پہ جانے والا اگر زندگی میں جنت کے دروازے پہ آ جائے گا، اللہ غفور الرحیم ہو کر اس کی بخشش بھی فرما دے گا، اس کی مغفرت بھی پروانہ جاری فرما دے گا۔ تو یہ ہے استقبال رمضان۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بھرپور مقابلہ کرنا چاہیے حالات کا، وقت کا۔ گرمی ہو تو کہیں گے روزے انشاءاللہ رکھیں گے، سردی ہو تو رکھیں گے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم نے استقبال کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں حضور کا عمل یہ تھا، جب رمضان کا چاند شعبان کا آتا تو حضور کہتے ہیں اپنے غلاموں کو اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرو، سیدھے ہو جاؤ، کیونکہ آگے اللہ کا مہمان رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، جزاک اللہ صاحب، رمضان آ رہا ہے۔ تو اس رمضان کے لیے انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو نیکوکار بنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا، صحیح ستہ کے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ مومن کے لیے اللہ نے دونوں باتوں میں خیر رکھی ہے، مومن کے لیے اللہ نے دونوں باتوں میں خیر رکھی ہے۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا جب اسے خوشی ملتی ہے تو کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، جب اسے غم ملتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا جب غم کے موقع پر خوشی کے موقع پر دونوں وقت کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، میرے بندے کو غم ملا پھر بھی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، خوشی ملی پھر بھی کہتا ہے تیرا شکر ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں یاد رکھنا میں نے اس کی شکر کرنے پر، صبر کرنے پر اس کی بخشش بھی فرما دی ہے، اس کی مغفرت بھی فرما دی ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں، جو خوشی کے وقت تو یاد کرتے ہیں اور جو غم کے وقت تو یاد کرتے ہیں لیکن خوشی کے وقت یاد نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں یہ نہیں رمضان آ رہا ہے تب ہی، ہر لمحے پہ، جزاک اللہ، ہر لمحے پہ اپنے مالک کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میری تمنا ہے، آپ کی تمنا ہے، محلے والے راضی ہو جائے، گھر والے راضی ہو جائے، رشتہ دار راضی ہو جائے۔ عاطف غیبی سے آواز آتی ہے نادان کبھی یہ بھی سوچ لیا کر رحمان راضی ہو جائے، رحمان کا پیغمبر راضی ہو جائے۔ کبھی نیت میں یہ بھی تو آنا چاہیے نا کہ رب راضی ہو جائے، رسول اللہ علیہ السلام راضی ہو جائے۔ تو یہ باتیں ہیں انسان کو سوچنے اور سمجھنے سے ملتی ہیں، اور تعلق اگر رب العالمین کی ذات سے انسان مضبوط کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ساری بات ہے انسان کی جناب والا
تعلق کی، اگر وہ اللہ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے تو اس پر کرم فرما دیا جاتا ہے۔ حضرت انس راوی ہیں اس حدیث پاک کے کہ نبی مکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک پیغمبر تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک راوی ہے اس حدیث پاک کیا فرماتے ہیں، میرے رب العالمین فرماتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب تک بندہ مجھ سے مانگتا رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، میں اسے عطا کرتا رہتا ہوں۔ جب تک بندہ مجھ سے مانگتا رہتا ہے میں اسے عطا کرتا رہتا ہوں، جب تک مجھ سے دعا کرتا رہتا ہے مجھ سے جناب والا میں اسے عطا کرتا رہتا ہوں، اور جب بڑے سے بڑے گناہ لے کر میری بارگاہ میں بخشش کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، میری بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، فرمایا میں اس کی جناب والا اس عادت کو دیکھ کر اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہوں اور مغفرت بھی فرما دیتا ہوں۔ فرمایا مایوس نہیں ہوتا، مجھ سے مانگتا رہتا ہے، گناہوں کے باوجود مانگتا رہتا ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے میں اسے عطا کرتا رہتا، میں اسے معاف کرتا رہتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا میں اسے معاف کرتا رہتا ہوں۔ اگر وہ سمندروں کی مناسبت سے کثیر تعداد میں اگر میرا بندہ گناہ لے کے اپنے دامن میں آتا ہے، توجہ کی بات ہے، حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے اگر میرا بندہ کثیر تعداد میں اپنے دامن میں گناہ لے کے آتا ہے میری بارگاہ میں، اور ان گناہوں میں شرک نہیں ہے، ان گناہوں میں شرک نہیں ہے، اور ہر گناہ چھوٹا بڑا اس کے پاس پایا ہوا ہے، فرمایا اگر پھر بھی آ جائے میرے در دولت پر مجھ سے معافی مانگے، میں رحمان و رحیم ہو کر اس کو معاف بھی فرما دے دوں گا، اس کی بخشش بھی فرما دوں گا۔ تو یہ بخشش کا دروازہ کھلا ہے میرے اور آپ کے لیے، لیکن بخشش توبہ اس وقت تک قبول ہے جب تک ہماری سانس چل رہی ہے۔ علماء لکھتے ہیں حضور کی حدیث ہے کہ جس وقت انسان کی موت شروع ہو جائے، سانس نکلنا شروع ہو جائے، اس وقت بندہ کہے نا یا اللہ میری توبہ، تو فرمایا اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ حدیث کے روح سے کہتا ہوں توبہ اس وقت قبول کی جائے گی موت سے پہلے پہلے، چاہے ایک سیکنڈ یا ایک لمحہ یا ایک منٹ یا ایک گھنٹہ، اگر آپ نے توبہ کر لی تو اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ تو بات نہ ہوئی نا جب مصیبت آئے تو بندہ کہے جناب والا ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں بچا لو۔ رب نے ہمیں پیغام دیا ہے نا کہ تم موت سے پہلے پہلے قبر کی تیاری کر کے آؤ، تو موت سے پہلے پہلے قبر کی تیاری یہی ہے کہ جب ہمیں نظر آئے موت اس سے پہلے پہلے ہم اس حال میں رب کی بارگاہ میں کے جائیں کہ ہم نے اس ماتھے کو رب کی بارگاہ میں جھکایا تھا اور توبہ کے لیے رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ تو یہ ہے ہمارے اعمال کی اصلاح جو حضرت علی مولا کائنات شیر خدا اللہ تعالی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، آپ سے کسی نے پوچھا، حضرت علی سے کسی نے پوچھا بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے مایوسی۔ کیا ہے؟ مایوسی، اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ مایوسی کا مطلب ہے نا امید ہونا، بس اگر میں نے معافی مانگی تو نہیں ملے گی، نہیں، رب فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے مانگتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، نہیں مانگتا تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ مایوسی انسان جب کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور سمجھنے لگتا ہے، تو بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں انسان کا معنی انسان بنا ہے نسیان سے، اور نسیان کا معنی ہے بھولنے والا۔ نسیان کا معنی ہے بھولنے والا۔ اگر بھول چوک میں کوئی آپ سے کمی بیشی ہو گئی ہے تو پھر اس کا حل بھی اللہ نے دیا ہے نا کہ سورج صبح طلوع ہوتا ہے شام کو غروب ہوتا ہے، اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، مجھ سے جب تم مانگو گے میں تمہیں عطا بھی فرماؤں گا، معاف بھی فرما دوں گا۔ تو یہ تو اس کے اپنی رحمت کے فیصلے ہیں، اس کے اپنے کرم کے فیصلے ہیں۔ تو گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مایوسی اور خود پسندی دو چیزیں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں دو چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، مایوسی اور خود پسندی۔ مایوسی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے بندہ اپنے آپ کو دور سمجھے،
اور خود پسندی یہ ہے کہ اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھے، جو ہوں میں ہی ہوں۔ فرمایا نہیں، دو باتیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، مایوسی اور خود پسندی۔ فرمایا ان دونوں چیزوں سے اگر انسان اپنے آپ کو دور کر دے، وہ اللہ کی رحمت کے بھی قریب آ جاتا ہے، مصطفیٰ کی نگاہوں میں بھی آ جاتا ہے۔ یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ تو بہرحال گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، مایوس نہ ہونا یہ ایک بہت بڑی انسان کی خوش قسمتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، آپ نے شاید سنی ہو، لیکن میں اس کا ایک رزلٹ آپ کو دوں گا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ ہو جائے، پھر اس گناہ پر تم نے مایوسی نہیں کرنی، فوراً جانا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے، اور توبہ اس نیت کے ساتھ نہیں کرنی کہ چلو آج گناہ کیا کل توبہ کر لیں گے، پھر کل گناہ کریں گے پھر توبہ کر لیں گے۔ فرمایا ایسا شخص کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا جو اس امید پر توبہ کرے کہ میں پھر گناہ کروں گا۔ توبو الاللہ توبۃ نصوحا، رب فرماتا ہے میری بارگاہ میں توبہ کرو، پختہ توبہ کرو، پختہ توبہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گناہ بخش دیے ہیں، پہلے تو آپ اگر توبہ کریں گے تو اللہ آپ کے گناہ معاف کرے گا۔ اگر آپ کے گناہ بخش دیے گئے ہیں تو توبہ کرنے سے اللہ آپ کے درجات بلند فرماتا رہے گا، توبہ کرنے سے آپ کے اللہ درجات بلند فرمائے گا۔ بخاری کی حدیث، امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس نے زندگی اپنی گزاری بڑی عیش و عشرت میں، لیکن جب عیش و عشرت آئی تو اس نے پھر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اس نے کرتے کرتے ایک قتل کیا، 10 کیے، 15 کیے، 20 کیے، 25 کیے، 50 کیے، 80 قتل کیے، 90 کیے، 99 قتل کیے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کروں۔ کسی سے پوچھا یار توبہ کا میں ارادہ ہے، کیونکہ اب وقت گزرتا جا رہا ہے، اب توبہ کرنے کے لیے میرا دل کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا فلاں راہب ہے، بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، اس کے پاس جا، تجھے توبہ کا وہ حل بتا دے گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص اٹھا اور اس راہب کے پاس جا کر پہنچا اور جا کر اپنی کہانی اپنی زبانی سنانے لگا۔ کہنے لگا میں بڑا گناہگار ہوں، 1 سے لے کر 99 تک میں نے قتل کیے ہیں۔ اس راہب نے جب یہ بات سنی اس نے کہا ہو تیرے لیے تو بخشش ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے جملے بول رہا ہے، تو معافی مانگنے آیا ہے؟ نہیں ہرگز تیرے لیے ایسی بات نہیں ہے۔ تو تلوار اس کے پاس تھی، اس نے کہا چلو 100 میں سے ایک کم ہے تو چلو 100 پورا کر دیتے ہیں۔ اس کی گردن اڑائی اور 100 قتل اس نے پورا کر دیا، یعنی 100 قتل اس نے پورا کیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وقت گزرا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکمت ہوئی، عطا ہوئی کہ توبہ کر لے۔ حضور فرماتے ہیں پھر چند عرصے کے بعد پھر اس نے دل میں خیال کیا، لوگوں سے پوچھا یار میں توبہ کرنے جاتا ہوں، کوئی ایسا بندہ بتاؤ کہ جس کے در دولت پہ میں جاؤں تو رب مجھے بخش بھی دے اور معاف بھی فرما دے۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر ایک لوگوں نے کہا فلاں شخص ایک ہے اللہ والا ہے، اور میں نے گزشتہ جمعہ المبارک پہ بھی کہا اللہ والے جو اللہ سے دور ہوتے ہیں انہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، پیسوں کے قریب نہیں کرتے، دولت کے قریب نہیں کرتے۔ ان کا اعلان نہیں ہوتا کہ ہم دولت دیں گے، اللہ والوں کا یہ اعلان نہیں ہوتا کہ ہم بچے تمہیں دیں گے، اللہ والوں کا یہ اعلان نہیں ہوتا کہ ہم تمہیں تعویذ دیں گے تمہاری بات بن جائے گی۔ اللہ والوں کا یہ اعلان ہوتا ہے ہم تمہیں اپنے قریب لائیں گے، رب تمہارے قریب ہو جائے گا، رب کا رسول تمہارے قریب ہو جائے گا۔ تو اس نے پوچھا، سرکار فرماتے اس نے پوچھا کوئی ایسا ہے جس کے پاس میں جاؤں تو میری توبہ اللہ قبول فرما دے؟ فلاں ولی ہے، اس کے پاس چلا جا۔ حاضر ہوا، سلام دعا ہوئی، جوان کیوں آئے ہو؟ فرمایا توبہ کرنے آیا ہوں۔ بولے سبحان اللہ کی صدا۔ جوان کیوں آئے ہو؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا پہنچا، جا کر کہنے لگا اللہ کے ولی میں نے سنا ہے
تو رب کے جناب والا درمیان اور بندوں کے درمیان صلح کراتا ہے، فیصلہ کراتا ہے، روٹھے ہوں کو جناب والا ناراض لوگوں کو رب سے مناتا ہے، رضی نامہ کراتا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں آیا، تیرا تعلق میں نے سنا رب العالمین سے بھی قریب ہے، پاک پیغمبر سے بھی قریب ہے۔ فرمایا میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگنے آیا ہوں، معافی کا کوئی طریقہ مجھے عطا فرما، بتا کہ میں کس طرح اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ کیا میرے لیے معافی کا کوئی جناب والا سبب موجود ہے یا کہ نہیں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب اس اللہ کے ولی کے پاس وہ شخص پہنچا، اس نے جناب والا اپنی کہانی اپنی زبانی جب سنانی شروع کر دی، کیا میرے لیے جناب والا 100 بندوں کا قاتل ہونے کے باوجود میرے لیے معافی کا کوئی خانہ موجود ہے یا کہ نہیں؟ اس اللہ کے ولی نے فرمایا لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا معافی مانگنے والے، رب العالمین کے دربار میں جانے والے، میرا پاک پروردگار وہ رب العالمین ہے، اس کی بارگاہ میں جب بھی مانگا جائے، جب بھی پکارا جائے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس کا آپ خود اعلان ہے، قرآن کے اندر فرمان ہے کہ جتنے بھی گناہ کر بیٹھو، اپنی جانوں پہ ظلم اور زیادتی کر بیٹھو، میرے دربار دالیال مرتبت کے اندر جھکنا تمہارا کام ہے، معافی مانگنا تمہارا کام ہے، بخشش کا پروانہ جاری کرنا رب محمد کا کام ہے۔ فرمایا معافی مانگنی ہے؟ جی ہاں۔ فرمایا فلاں جگہ چلا جا، ایک شخص ہے وہ تیرا رب سے صلح کرا دے گا۔ اب شخص نکلا، 100 بندوں کا قاتل جا رہا ہے، جب چند لمحے گزرا، حدیث کے الفاظ ہیں، تو اسے بیماری نے پکڑ لیا، سفر پہ چلتے چلتے بیماری آ گئی۔ جب بیماری آئی تو اسی بیماری کے عالم میں وہاں تک پہنچا نہ تھا، آدھے رستے میں اسے موت نے آ کے پکڑ لیا۔ موت پر حق ہے، کسی وقت بھی کسی جگہ بھی آ سکتی ہے، کسی حالت میں بھی آ سکتی ہے، اس لیے سرکار فرماتے ہیں اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کرو، اور یہ دعا مانگا کرو یا اللہ عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرمانا۔ یہ دعا کیا کرے میں اور آپ کہ یا اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر والمجاہدین، اللہم ارحمنا فإنکا خیر الراحمین۔ سرکار یہ دعائیں خود فرمایا کرتے تھے۔ توجہ چاہوں گا، اب وہ بندہ جا رہا ہے، بیمار ہوا، موت آ گئی، فوت ہو گیا، عذاب والے بھی فرشتے حاضر ہو گئے، رحمت والے بھی جناب والا فرشتے حاضر، یعنی یوں سمجھئے جہنم والے بھی حاضر ہو چکے، جنت والے بھی فرشتے حاضر ہو چکے۔ جنت والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، جہنم والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ جہنم والے اپنا جناب والا مطالبہ کرتے ہیں یہ 100 بندوں کا قاتل ہم لے کے جائیں گے، جنت والے مطالبہ کرتے ہیں بے شک 100 بندوں کا قاتل، لیکن گھر سے توبہ کی نیت لے کر چلا تھا، رب کی بارگاہ سے مایوسی نہیں، امید لے کر چلا تھا، اس لیے میں آمین جناب والا اس شخص کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب ان فرشتوں کا آپس میں تکرار ہوا، جھگڑا ہوا، تو رب العالمین نے اعلان فرمایا، رب العالمین نے اعلان یہ فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، جنت اور جہنم والوں پیمائش کرو۔ کیا کرو؟ پیمائش کرو۔ اب لگاؤ پیمائش کس چیز کی؟ رب نے فرمایا جس مقام سے یہ چلا تھا، جس مقام پہ اب اس پہ موت آ چکی ہے، یہ رستہ ناپو تولو، اور جس مقام پر اسے فوت ہوا ہے یہاں سے لے کر اس ولی کے گھر تک کا رستہ ناپو، جو رستہ قریب ہوگا یہ اسی رستے کا حقدار ہوگا، جو رستہ دور ہوگا وہ اس رستے سے دور ہوگا۔ اب سرکار فرماتے ہیں بظاہر حقیقت میں اب یہ سفر تھوڑا چلا تھا، سفر تھوڑا چلا تھا، اللہ کے ولی کے پاس پہنچنے کے لیے اس کا سفر زیادہ تھا، لیکن اللہ کی اس کو ایک ادا پسند آئی، وہ کیا؟ مایوس نہیں ہوئی، توبہ کی نیت سے چلا تھا۔ رب نے زمین کو حکم دے دیا، فرمایا زمین جو زیادہ ہے وہ کم ہو جائے، جو کم ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ پاک پروردگار رب العالمین اگر دنیا میں گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے تو مرنے کے بعد بھی تیرے میرے گناہوں پہ پردے ڈال کر بخشش کے پروانے جاری فرما سکتا ہے۔
آقا کریم فرماتے ہیں اللہ کریم نے زمین کو پھر یہ حکم دے دیا جو زیادہ ہے وہ کم ہو جائے، جو کم ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو زمین حتیٰ کہ جناب والا وہ زیادہ تھی اس کو کم کر دیا، جو کم تھی اس کو زیادہ کر دیا۔ اب فرشتوں نے ناپنا تولنا جب شروع کیا تو جہنم والے ہار بیٹھے، جنت والے جیت گئے۔ اور فیصلہ یہ ہو گیا کہ جنت والوں نے کہا ہم اسے لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے جا رہا تھا۔ اچھا ذہن حاضر ہے، سنیں، اب یہ اس نے توبہ کی نہیں، توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، حل تلاش کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس لیے رب نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اللہ تمہاری نیتوں کے مطابق تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس کی نیت تھی توبہ کی، توبہ کی نہیں، نیت کے برابر اللہ نے زمین کو کم، جدھر سے زیادہ تھی ادھر سے کم